اسلام سلامتی ہے، مسلمانوں کو سلامتی، جو اس میں داخل ہوگا ان کو سلامتی ملے گی۔ میرا رب قدوس السلام تھا، میں مومن تھا، ایمان، مجھے امن مل جائے، میں دوسروں کو امن بانٹتا، تو نے میرے امن کو اٹھا کر کے کافروں کو دے دیا، تو نے میری سلامتی مجھ سے چھین کر کے کافر کو دے دیا، اور تو نے اللہ کو بھلا کرے اپنے چھتری کے نیچے ان کو محفوظ رکھا، لیکن میں محفوظ نہیں، میری مائیں بھی محفوظ نہیں ہیں، میری بہنیں بھی محفوظ نہیں۔ یہ آپ کو دیکھ سوچنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، دلی دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ۔ ہاں ایک ہے موالات، دلی دوست بنانا ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ ہمارے لوگ بنا چکے ہیں۔ آج قرآن فریاد کر رہا ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کے۔ ہاں دوسری چیز ہے اللہ آپ کو بھلا کرے، مدارات ظاہری رکھ رکھاؤ، وہ کیا ہے؟ اگر کافر سے آپ کو اندیشہ ہے، آپ کافر کے ملک میں رہ رہے کہ کافر آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اس کے ساتھ جائے کہ ظاہری برتاؤ اچھا کریں گے، ظاہری معاملہ آپ کو اس کے ساتھ درست ہوگا، یہ مدارات ہے۔ کافر کا آپ کو اندیشہ ہے یا اس بات کی توقع ہے کہ کافر کے ساتھ میں اس کو اپنا قریب کر دوں، اسلام سے وہ متاثر ہو جائے، اس کے لیے بھی اس مدارات کی اجازت ہے۔ اس مدارات، یا کافر آپ کا مہمان بن گیا، اسلامی اخلاق کے مظاہرہ کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک صورت تیسری ہے مواسات، ان کی ہمدردی، مواسات، یہ کسی کافر کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ اس کی بھی خاص جنگی معاملات میں، جب کافر کے ساتھ ہمارا جنگ ہے ان کے ساتھ اجازت نہیں، باقی عام ہمدردی کر۔ ایک مسئلہ ہے معاملات، خرید و فروخت ہے، تجارتیں ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہود کے ساتھ کر سکتے ہیں، نصارہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ مرتدوں سے نہیں کر سکتے۔ مرتد کے ساتھ معاملہ، مرتد میرے اور آپ کے ملک میں بہت ہے۔ مسئلہ شرعی میں آپ کو بتاتا ہوں، شرعی مسئلہ یہی ہے، مرتد کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت نہیں، معاملات کی اجازت نہیں، ان کے مصنوعات کو خریدنے کی بھی اجازت نہیں کسی زمانے میں۔ باقی یہود و نصارہ کے ساتھ اجازت ہے، خرید و فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، انہوں نے مسلمان کہہ کر کے اپنے آپ کو اندر گھس کر کے انہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نصرانی ہوں، سکھ کہتا ہے کہ میں سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، وہ مرتد نہیں ہے، وہ عام کافر ہے، ان کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت ہے، معاملات کی اجازت ہے، بلکہ یہودن اور نصرانی عورت کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں، یہودن اور نصرانی عورت، لیکن نکاح کرنا یہودی اور نصرانی عورت کے ساتھ، عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، صرف جائز ہے۔ یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ کیا ہے؟ صرف جائز ہے۔ لیکن جائز اس کے لیے جائز ہوگا کہ جس کی تربیت ہو چکی ہے، میں اور آپ ہم اس کے ہاتھ پہ لگ جائیں گے۔ شاید مجھے اور آپ کو اجازت نہ ہو، سمجھے؟ وہ ان کو اجازت ہے جن کی ایمان پر بڑی محنت ہوئی ہے، ہمارا مولوی جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، مولوی باہر ملک میں جاتا ہے، مولوی بھی جاتا ہے، تبلیغی بھی مجھے معاف کریں، وہ بھی جاتا ہے تو انہی کا ہو جاتا ہے، ان میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف، ان کے مرید تھے ڈاکٹر حسن، انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ باہر جا کر کے ڈاکٹروں کو کورس کراتے تھے بیرون دنیا کے اندر، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کو کیوں بھیجتے ہیں، وہاں جا کر کے یہ متاثر ہوگا۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھے اس پر اتنا اعتماد ہے، شاید مولوی بکے گا لیکن یہ نہیں بکے گا۔ اس کی تربیت ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہماری تربیت تو چونکہ نہیں ہے، ہم اپنے مولویوں کو بھیجتے جاؤ قاضی بنو، مولویوں کو بھیجتے جا کر کے آپ لیکچرار بنو، مولوی کو بھیجتے کہ جا کر کے پروفیسر بنو، مولوی کو بھیجتے جا کر کے سرکاری اداروں کے اندر تو خطیب بنو، تو مولوی ہمارا جاتا ہے واہ واہ، بجائے اس کے کہ مولویوں کو شکار کر کے دیندار بنائے، وہ ہمارا بغیرت مولوی خود بے دین بنتا ہے۔ وہ تنخواہ کا ہوتا ہے اور تنخواہ کا غلام ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، یہ سرکاری خطیبوں کو بھی جانتا ہوں، چونکہ ہزاروں کے تحت میں نے ہزاروں کو پڑھایا، اللہ کے بندو، ہزاروں کو، اور سینکڑوں ہمارے شاگرد وہ مختلف اداروں کے اندر ہے، اداروں کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، اس سے بھی بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔
اس سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ اداروں کے اندر ہمارے شاگرد بہت ہیں، لیکن ہوا کہ ہم نے ان کو پڑھایا کہ وہ شکار کریں گے بہت، ہاں واقعی ان میں اس قسم کے بعض لوگ اللہ کا رنگ ان پہ چڑھ گیا، وہ گئے، وہ کسی کے شکار نہیں ہو گئے، وہ گئے کسی کے شکار نہیں ہو گئے۔ وہ محمد کی تربیت ہوگی کہ جہاں آپ کی تربیت ہے کہ کافروں کے درمیان میں کھانا کھا رہا ہے، کافروں کے درمیان میں کھانا کھا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، کھانے کا لقمہ اگر گرتا ہے اور اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے اس کو کھاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار، اتنے بڑے اتنے شوم قسم کے بڑے بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ محمد کے شاگرد وہ کنگلے ہیں، محمد کے شاگردوں کو روٹی بھی نہیں ملے، ارے ایک لقمہ گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک لقمہ تو گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کھل کر کے سب کے سامنے کہتا ہے اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الصفا، ارے ان بیوقوفوں کی وجہ سے محمد کی سنت کو ترک کروں گا؟ ان کی کوئی پرواہ نہیں مجھے، ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جی اگر یہ کریں گے تو پھر کاروبار متاثر ہوگا، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، تم پر لعنت کرے آدمی کیا کرے، ملامت کرے تمہیں کیا کرے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ طالبان 1 روپے کے قرض دار بھی نہیں ہے، تمہارا ملک پاکستان جیسے 50 ملک بیچو تب بھی تمہارا قرضہ پورا نہیں ہوگا۔ تم پاکستان کو بیچتے رہو، پاکستان کو بیچتے رہو۔ یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں خود طالبان کا آدمی ہوں اور گھر والا جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے 1 روپے کے قرض دار نہیں ہے، 1 روپے کے بھی قرض دار نہیں ہے۔ اور ظالم روس بھی جا رہے، امریکہ بھی جائے، جہاں بھی جائے، جہاں کالی پگڑی بدلی نہیں، اور جیکٹ اس کا ہے پٹھان کا، لباس بھی اس کا ہے، اور تو جا کر کے اس کو خوب صاف کر کے ادھر ٹائی لگا کر کے عیسائی کا بچہ جا رہا ہے، عیسائی کا بچہ جا رہا ہے، شلوار نکال کر کے، وہ شلوار پاکستان کی امانت تھی اس کو آپ نے پہن لیا۔ ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان وہ ظالم اس پگڑی کے ساتھ جا رہا ہے، اور آپ نے کبھی غور کیا نہیں کیا؟ خدا واسطے کبھی غور بھی کر لینا۔ یہ جو ہمارے مولوی لوگ جاتے ہیں نا، یہ طالبان کے جو لوگ جاتے ہیں یہ اس طرح جاتے ہیں، یہ اس طرح جاتے ہیں، اور وہ جو دوسرے والے کو غور کر کے دیکھ لینا وہ اس طرح جاتے ہیں۔ جیسے عورت سر نہیں اٹھا سکتی اس لیے کہ وہ مرد کی مفروشہ رہتی ہے، اس کا ترجمہ کسی سے پتہ کر لینا، عورت مفروشہ رہتی ہے، وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی شوہر کے سامنے۔ عورت چونکہ وہ مفروشہ ہے، شوہر فارش ہے، جی ہاں وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں۔ تو تمہارے جیسے تو کوئی بغیرت بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پگڑی کے ساتھ جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، اور تم اس طریقے پر لگتے ہو گویا کہ حمل اٹھا کر کے لے جا رہے آپ۔ اس سے بڑھ کر کے تمہارے لیے غیرت مند کے 5 منٹ اور بے غیرت کی پوری زندگی برابر نہیں ہوتی۔ غیرت مند کی 5 منٹ کی زندگی، بے غیرت کی پوری زندگی یہ کبھی برابر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، یہود و نصارہ کو اولیاء دلی دوست نہ بناؤ۔ معاملات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، مرتد کے ساتھ نہیں کر سکتے، خرید و فروخت وغیرہ۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، گدھے گدھے سے دوستی کرے، یہودی سے دوستی کرے، نصرانی سے دوستی کرے، بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ان کو جو دل میں بٹھائے گا، ان کے نظام کو جو مسلط کرے گا، پارلیمنٹ کے قواعد جو بنائے گا اور قرآن کو پارلیمنٹ سے نکال دے گا، ومن يتولهم منكم، جو تم میں سے دلی دوست بنائے گا، فإنه منهم، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن کتے کا بچہ پھر بھی وہ کافر ہے، انہی میں سے شمار ہوگا۔ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، انہی میں سے شمار ہوگا۔ رہتے تم مسلمانوں کے ملک میں رہو، چاہے تم تبلیغی کے گھر میں پیدا ہو گئے یا مولی منظور کا تم بیٹا ہو، لیکن یہ کہ تم نے پارلیمنٹ کا قانون دلی دوستوں کو بنا دیا، تمہاری نشست و برخاست، تمہارا لباس، تمہارا قانون، تمہارے بود و باش، تمہاری نشست و برخاست، سب کچھ انہی کا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے شمار ہو جاؤ۔ تم لوگ ظالم ہو، اور ظالم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالم کی کبھی اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔